الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد۔ کل ہم چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کر رہے تھے۔ اسی پارے کے شروع میں یہ ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر قرار دیا، جس میں مقام ابراہیم کا ذکر آیا اور آیات بینات کا ذکر آیا کہ بہت سی واضح نشانیاں ہیں، زمزم ہے اور حتیم ہے اور ایسے بہت سارے مقامات ہیں۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کو تم اپنا رازدار بناؤ، سوچ سمجھ کر بناؤ۔ قومی معاملات میں ایسے لوگوں کو جو اندر سے منافق ہیں اور وہ ان کے اندر ہیپوکریسی ہے اور وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر تمہارے خلاف غلط اقدامات کر سکتے، تم ایسے لوگوں کو اپنا راز مت دو، اس لیے کہ وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانے میں اور تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور ان کا ارادہ ہی یہی ہے کہ ہمیشہ تمہیں تکلیف اور نقصان پہنچائیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو نفرت ہے ایمان اور ایمان والوں کے بارے میں وہ ان کے زبان پر آ جاتی ہے، لیکن جو سینے میں انہوں نے بغض اور نفرت چھپا رکھی وہ بہت سنگین ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ہمیشہ ایمان والوں کو اور وہ لوگ جو وفادار ہیں ان کو قریب رکھیں، نہ کہ ایسے لوگ جو اندر سے کافر ہیں اور اوپر سے مومن بن کر اور مسلمان بن کر مسلم سوسائٹی میں داخل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے راز لینے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً جب مسلمانوں کی حکومت ہو تو اس سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک مرتبہ سود کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر آیا تھا، یہاں وہاں تو عام طریقے سے اعلان کر دیا گیا کہ سود حرام۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ، کہ جس کو سود در سود کرتے ہوئے ایکسیسو انٹرسٹ کے ذریعے سے تم کئی گنا بڑھا دیتے ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں صرف ایسے سود سے منع کیا گیا ہے جس میں کئی گنا ہو جائے، ڈبل اور ٹرپل ہو جائے، لیکن دراصل جاہلیت میں اس طریقے پر سودی نظام چل رہا تھا، اس کا ذکر کیا گیا کہ جس میں اصل مال پر تو سود دیا ہی جاتا تھا، لیکن وقت پر اگر ادائیگی نہ ہو سکے تو پھر اس سود کی جتنی مقدار ہوتی تھی اس کو ڈبل کیا جاتا تھا، پھر اس کو اور آگے بڑھایا جاتا تھا، اور جب بھی موقع آتا تھا اور وہ مدت پوری ہوتی تھی، ٹرم پورا ہوتا تھا، تو اس سے یہ کہتے تھے یا تو تم ادا کر دو یا پھر اس میں اتنا ربا اتنا انٹرسٹ اور بڑھا دو، اور لینے والا بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے مہلت دے دو، امہلنی وزید، اور انٹرسٹ جتنا بڑھانا ہے بڑھا دو۔ تو اس کا خاص طور سے یہاں ذکر کیا گیا جو یوجری ہوتی تھی اور جسے عام طور سے مہاجن اور ساہوکار دیا کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر صرف تھوڑا سا سود لیا جائے، کم لیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا، بلکہ خاص شکل کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ آگ سے بچتے رہو، جہنم سے ڈرتے رہو، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ علماء نے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی سود کو جائز سمجھ لے، اس کے حرام ہونے کا انکار کر دے، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کفر کا بھی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو چیز شریعت میں بالکل واضح طور پر حرام ہے، اس میں ہیلے حوالے سے اس کو جائز کرنے کی کوشش اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر کا بہت مختصر تذکرہ یہاں آیا ہے، اصل تذکرہ سورہ انفال میں اور دوسری جگہوں پر آئے گا، ایک تمہید کے طور پر آئے۔ جو مفصل تذکرہ ہے تقریباً 55 آیات میں، وہ غزوہ احد کا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ سن 2 ہجری میں بدر میں کافروں کو بہت سخت طریقے سے ہار ملی، شکست ہوئی،
ابو سفیان نے سن 3 ہجری میں 1 سال کے بعد تیاری کی اور یہ طے کیا کہ ہم مدینے پر دوبارہ چڑھائی کریں گے۔ 3,000 کا لشکر وہ لے کر نکلے، جن میں 3,000 اونٹ بھی تھے ان کے پاس، 2,000 گھوڑ سوار تھے، ہارس رائڈرز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایسے 700 لوگ تھے کہ جن کے پاس جو آرمرز کے اندر تھے، جنہوں نے اپنا پورا اچھی طرح سے ان کی تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کے پاس دیکھیں تو صرف 1,000 لوگ نکلے تھے، اس میں سے بھی 300 عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ ان کے ساتھ نکل گئے، گویا کہ حقیقت میں وہ منافق تھے، تو صرف 700 مسلمان تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مناسب طریقے پر اور اتنے اپنی مہارت کے ساتھ، ایک مشہور کتاب ہے حدیث دفاع کے نام سے، جو پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے کرنل نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیٹلز ہوئی ہیں، ان میں جو میدان میں آپ نے سجاوٹ کی ہے مجاہدین کی اور جنگجوؤں کی، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی عہد نبوی کے میدان جنگ لکھی۔ اس طرح کی کتابوں کو اگر ہم پڑھیں تو آج کے جو ماہرین ہیں، جو آرمی کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس سے بہتر پلاننگ نہیں ہو سکتی کہ کم تعداد میں کیسے مناسب انداز سے تیاری کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رکھا تھا کہ یہ جو سوار ہیں، اونٹ ہیں اور گھوڑے کے ساتھ آئے ہیں، یہ اپنے سواروں کا استعمال نہ کر سکے، ان کو پیدل اور روبرو مسلمانوں سے زمین پر لڑنا پڑ جائے۔ اسی لیے 8-9 لوگوں کو تقریباً حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ نے جھاڑ بھی دیا، ان کو ختم بھی کر دیا۔ لیکن خالد ابن ولید جو سو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پیچھے سے پلان کر کے تیاری کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا نظام بنایا تھا کہ ایک جبل الرومات ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا ماؤنٹین آف آرچرز، جس پر 50 ایسے تیر انداز رکھے تھے، جو تیر چلانے والے ماہر حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا ذمہ دار بنایا تھا، اور کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب ہار رہے ہیں اور سب کی جانیں جا رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہمیں پرندے آ کر نوچ رہے ہیں، ہماری لاشیں کھا رہے ہیں، تب بھی تم اس پہاڑی سے مت ہٹنا، جو غزوہ احد کے بالکل دامن میں تھی۔ لیکن مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بالکل فتح ہو گئی ہے اور قریش کے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو لوگ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے کہ اگر فتح ہو گئی ہے تو حکم ہے کہ آپ مال غنیمت جمع کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا، صحابہ کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ یہ کتنا سخت حکم تھا، اور امیر نے اور نبی نے جب حکم دیا تھا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے، تقریباً صرف 10 مجاہدین وہاں رہ گئے تھے، پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا اور جتنے سوار تھے، گھوڑ سوار، سب کے سب میدان میں داخل ہو گئے، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور جو قریشی پیدل تھے اور واپس جا رہے تھے کہ ہم ہار چکے ہیں، وہ بھی پلٹ کر آ گئے، اور مسلمان پوری طرح سے نرغے میں پھنس گئے، اور تقریباً 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی، تو ان 55 آیات میں تقریباً مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی گئی کہ دیکھو، امیر کی بات مانتے رہنا، کمزوری مت دکھانا، جلد بازی مت کرنا۔ اگر تم حقیقت میں ایمان رکھتے ہو، تمہارے اندر یقین ہے، تو تم ہی سر بلند رہو گے، کوئی چیز تمہیں ناکام نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اسی درمیان منافقین کا تذکرہ کیا گیا، جو منافقین ایسے تھے، تقریباً 25 آیتوں میں ان کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس نہ تیاری تھی، نہ طاقت تھی، نہ تعداد تھی، یہ مرنے کے لیے گئے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کی افواہیں پھیلانی شروع کی، تو ان کی مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ موقع پرست تھے، ان کو جیسے ہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر گئے، اور اگر نقصان ہوتا ہے، جانے جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی کال آتی ہے پروٹیسٹ کی، اور پچھلے دنوں، جو پچھلے سالوں میں شاہین باغ کا نظام تھا، بہت سے لوگ عام مسلمانوں کے ساتھ چلنے سے انکار کرتے تھے، اگر کہیں آگے بڑھ گئے، اچھا ہو گیا تو خاموش رہتے، اور دبے لفظوں میں تعریف بھی کرتے، اور اگر چند لوگ گرفتار کر لیے گئے، ان کو ڈیٹین کر لیا گیا، ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نفاق، اگر ایک چیز پر مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ اس سے چاہے وقتی فائدہ ہو رہا ہو، پھر اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے۔
اگر اس میں ناکامی بھی ہو تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، پھر نئی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے۔ یہ بڑی تفصیل سے بتایا گیا۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ایک جگہ تھی حمراء الاسد کے نام سے، اور قریش کے لوگ وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ ابو سفیان کو ایسا لگا کہ ہمیں تو مسلمانوں کو پوری طرح ختم کر دینا چاہیے تھا، اور ہم نے ان کو گھیر لیا تھا، ہم کیوں واپس آ گئے، ادھوری فتح لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں سے اس نے پلٹنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ دوبارہ سے چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور نے صحابہ کا امتحان لیا۔ کہا کہ احد میں جو لوگ شریک تھے، انہی میں سے چند لوگ چلیں گے وہاں ان سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب سوچیے کہ عام لوگوں کو نہیں لیں گے، جو لوگ زخموں سے چور تھے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ جن کو جو زخموں سے چور تھے، پریشان حال تھے، انہی کو کہا گیا کہ تمہیں چلنا ہے، اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین دوست اور کارساز ہے۔ قرآن نے یہ دکھایا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ یہاں سے جب نکلے ہیں تو ان کا ایسا روب پڑا ہے مشرکین پر کہ وہ مدینے کی طرف پلٹنے کی طاقت نہیں ہوئی، اور فوراً مکے کی طرف واپس گئے۔ اس کو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس جگہ کی وجہ سے یہ نام اس کو دیا گیا۔ پھر اسی سورہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایمان والوں کا، کہ جو نہ صرف یہ کہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر اور لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کیسے بنایا ہے، اور جب ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھ کر صحیح طور پر اس کا استعمال کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان آیات کی ہدایت ہے۔ اور صبح اٹھنے کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے اخیر تک تقریباً 1.5 صفحے، ایک رکوع یا 2 رکوع ہیں، اس کی ہدایت دی گئی کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ چند آیتیں جو شروع کی ہیں، کم سے کم کوشش کی جائے کہ ان کی تلاوت کی جائے۔ اخیر میں جو آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، آل عمران میں تقریباً 200 آیتیں، اور آل عمران کی بھی ویسے ہی فضیلت ہے جیسے بقرہ کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اقرؤوا الزہراوین، 2 روشن سورتوں کو پڑھو، البقرہ و آل عمران، جو بقرہ اور آل عمران۔ فرمایا کہ انہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف یحاجان من اصحابہما یوم القیامہ، کہ یہ بادلوں کے سائے کی طرح سے یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ دونوں صورتیں ان کی تلاوت کرنے والوں اور ہمیشہ ان کے پڑھنے والوں کو کی حفاظت کریں گے قیامت کے دن۔ اب یہ کیسے ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں خاص طور سے فرمایا۔ حضور کے جو تہجد کی نماز ہوتی تھی وہ اتنی طویل ہوتی تھی کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، پھر رکوع اور سجدے بھی اسی مقدار میں اتنی ہی بڑے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ اس کے آدھے، اس کے پون بھی نقل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمارے کیا کہنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ آخری آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، صبر کرو، اور صبر کے معنی جمنے کے ہوتے ہیں، جم جاؤ، ثابت قدم رہو، والصابروا، ایک تو ہے صبر اور دوسرے مصابرہ، یعنی مقابلے میں صبر کرنا۔ اگر ادھر کے لوگ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئیں تو تمہیں زیادہ بہادری دکھانی ہے، تمہیں اللہ کی مدد پر زیادہ یقین رکھنا ہے۔ اور رباط کے معنی ہوتے ہیں سرحد کی حفاظت کرنا، لائن آف کنٹرول پہ بہتر طور پہ اپنی تیاری رکھنا۔ لیکن رباط کے معنی عمومی تیاری کے بھی، کہ ہمیشہ دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے اپنے کو تیار رکھو، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اگر 4 چیزیں ہوں کہ انسان خود ثابت قدم رہے، مضبوطی سے کھڑا رہے، اس کے دل میں شک شبہ نہ ہو، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو وہاں کمزور پڑ جائے اور اپنے کو سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر تیاری بھی نہ کرے، اور اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر اور خوف بھی نہ ہو، تو پھر اس پر مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ چاروں چیزیں ضروری ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون،
تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ چوتھے پارے کے بالکل آخری پاؤں میں، آخری جو سلاس ہے، جو آخری ربع ہے اس میں سورہ نساء کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء، نساء کے معنی عورتوں کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں رجال کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، مردوں کے نام سے یا عورتوں کے نام سے ایک سورہ موجود۔ آپ سوچئے کہ اس زمانے میں جب عورتوں کو برائی کا دروازہ کہا جاتا تھا اور انہیں سب سے زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا، آپ پوری یونان کی تاریخ دیکھ لیں، خود اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے عورتوں کے ساتھ اور آج بھی ہو رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ پرانی تہذیبوں کے دوران اسلام نے پہلی بار کہا کہ آپ مال کی طرح عورتوں کو وراثت میں نہیں دے سکتے۔ وراثت میں عورتوں کو تو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، سوال ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ نہ تلوار اٹھا سکتی ہیں، نہ یہ گھوڑوں پر سواری کر سکتی ہیں، نہ دشمنوں سے لڑ سکتی ہیں، تو ان کو مال میں حصہ کیسا؟ لیکن اسلام نے ان کو آ کر حقوق دیے، اور اس کے لیے سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ نساء 3 جہات پہ کام کرتی ہے۔ ایک تو پوری انسانیت کے بارے میں شروعات یہاں سے کی گئی، یہ سب آدم کی اولاد ہے۔ پھر خاص طور سے سوسائٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور پھر خاندان اور فیملی سسٹم کے بارے میں بتایا گیا، اور ان تینوں کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ شروع میں یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق بتائے گئے، پھر یہاں پر وہ آیت آتی ہے جس میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی، 2 3 3 اور 4 تک اجازت دی گئی۔ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی قانون بن رہا ہے، دنیا بھر میں اعتراض ہوتا ہے، اور ہمارے مسلم ملکوں کے اندر بھی قانون بن چکا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ اسلام سے پہلے یہ جو شادی ہوتی تھی یہ 10 اور 12 بیویاں رکھنے کا طریقہ تھا، اور اس میں بھی بعض بیویوں کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ زندہ شوہر والی بیوہ ہوتی تھی، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، بس ایسے نکاح کر کے ان کو کنارے چھوڑ دیا۔ اسلام نے اس بڑی تعداد کو 4 تک منحصر کیا کہ بس 4 تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر فوراً فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو تو صرف ایک کرنی۔ تو صاف صاف بات بتا دی گئی، عورتوں کے مسئلے کا حل بھی نکال دیا گیا، جو بیوائیں ہیں یا زیادہ عورتیں ہیں ان کے لیے حل بھی نکل گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر شادی کر رہے ہو تو ہر ایک کو برابر کا حق دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو کرتے رہو۔ پھر اسی طرح سے اس میں والدین کے وراثت کی تفصیلات آئیں، اسی طرح سے اس کے اندر حکم دیا گیا کہ بیوی کا کیا حق ہوگا، شوہر کا کیا حق ہوگا، بچوں کا کیا حق ہوگا، سب انہیریٹنس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ترکے کو، اس کی تفصیلات ذکر کی گئی، اور خصوصاً یہ جو تعدد ازواج ہے، پولیگیمی ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی کہ عام طور سے آج کی دنیا میں لیو ان ریلیشن شپ کو درست سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک سے زیادہ شادی کو جو قانونی طریقہ ہے اس کو غلط قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ کے طریقے کو اور اس کے نظام کو جب چھوڑا گیا تھا تو جاہلیت کے زمانے میں جو اگنورنس کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی لوگ پریشان تھے، اور آج کے دور میں جو 21ویں صدی کی جاہلیت ہے، پڑھی لکھی جاہلیت، اس دور میں بھی آج وہی مسائل ہیں کہ آپ شادی تو ایک کر سکتے ہیں لیکن گرل فرینڈز جتنی رکھنا چاہیں رکھیں، اور بہت سے ملکوں میں پولیس آ گئی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کی اس لیے آپ کو گرفتار کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میری گرل فرینڈ ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو ناجائز چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا میں یہ نظام بنایا گیا، اور اچھی چیزوں کو، حق کو، خیر کو مٹانے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا۔ افسوس کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، نسب کی وجہ سے، دودھ کے رشتے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے، اور سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے، مصاہرت، جس خاندان میں ہم شادی کرتے ہیں اس خاندان میں بیوی کی والدہ سے کبھی شادی نہیں کی جا سکتی، یا اور کن رشتوں میں شادی نہیں ہو سکتی، ان کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی۔ پھر فیملی کے بارے میں بتایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ بھی سورہ نساء کی بہت اہم آیت ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سرپرست بنایا ہے، وہ کیئر ٹیکرز ہیں، وہ مینٹینرز ہیں، ان کی اس اعتبار سے عزت و ان کا احترام ہونا چاہیے، اور یہ بتایا کہ یہ فضیلت ان کو اللہ نے دی ہے، یہ فضیلت مردوں سے نہیں چھینی جا سکتی، اور اس لیے بھی کہ وہ کماتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ پھر نیک عورتوں کی صفات ذکر کی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کریں، قانتات
کہ وہ فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر اختلاف ہو جائے، اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ عورت نافرمان ہو رہی ہے تو فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ، کوشش کرو کہ پہلے مرحلے میں تم ان کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اب اس کی کتنی مدت ہوگی، کب تک سمجھانا ہے، یہ دونوں آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے، ان کی تعلیم اور سمجھ کے اعتبار سے دیکھ سکتے۔ اگر سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بستر الگ کر لیے جائیں، سونے کا نظام الگ بن جائے، تاکہ اس کی وجہ سے شاید کوئی احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر آخری مرحلے میں یہ اجازت دی گئی کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جب اسلام نے کوئی بھی ہدایت دی ہے تو تمام عورتوں کے لیے نہیں دی ہے، اور اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مارو، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں تمہیں مار کر حل نکالنا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانے سے، اور حضرت ابن عباس نے لکھا ہے کہ مسواک وغیرہ سے مار دیا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے، اگر تمہارا رشتہ بچ جاتا ہے تو تمہیں ہاتھ اٹھا دینا چاہیے، لیکن طلاق اور خلع سے بچتے رہنا چاہیے اور اس تک جانے سے بچنا چاہیے۔ بہت سی خواتین ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، سرکش ہے، باغی ہیں، بات ماننے کو تیار نہیں ہے، یا تعلیم ہے اس کے باوجود بھی شوہر کا کوئی حق ہی نہیں معلوم ہے۔ اگر تھوڑی بہت مار سے وہ رشتہ بچ سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ افسوس کہ جو لوگ گھروں کے اندر مارنے کا جو نظام رکھتے ہیں، یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی نظام میں اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے عورتوں کے اوپر، ان کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت، جو لوگ جانتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس اختیار کا، اس پاور کا غلط استعمال نہیں کرتے، اور جتنے بھی ٹارچر کرنے کا جو سسٹم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے اینگر کو مینج نہیں کر پاتے، غصے میں رہتے ہیں، یا نشہ کرتے ہیں، یا غلط صحبتوں میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس کا الزام اسلام اور مسلمانوں پر آتا ہے۔ اسی طرح سے اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اور حدیث رسول، اسی طرح سے تیسرے نمبر پر اجماع، کہ اگر قرآن اور حدیث میں بھی کوئی حکم نہ مل رہا ہو تو اس دور کے جتنے ماہر علماء ہیں وہ سب مل کر کسی بات پر اتفاق کر لیں تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کے اتفاق نہ ہو سکے تو الگ الگ جو اجتہاد ہو، جسے قیاس کہتے ہیں، یہ چار ریسورسز ہے کسی شرعی حکم تک پہنچنے کے، اور ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ پھر مجاہدین کا ذکر کیا گیا اور جہاد کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس سلسلے میں جو منافقین کا کردار ہے ان کو ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت تو آ کر رہے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، تم بستر پر رہو، اگر شہادت ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو تمہیں اس کو بس پورے رضامندی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ پھر ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق اپنا مسئلہ لے کر آیا ایک یہودی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق یہودی کا ہے، آپ نے یہودی کو حق دے دیا، اور وہ جو شخص بظاہر مسلمان تھا اندر سے منافق تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ وہ شخص چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، جو منافق تھا، بظاہر نام کا مسلمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے نبی ظلم کر رہے ہیں، ایک مشرک کو اور یہودی کو انہوں نے حق دے دیا، اور مجھے مسلمان ہوتے ہوئے محروم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدھے اس کی گردن اڑا دی کہ نبی کے خلاف چیلنج کر رہے ہو تم، ان کے حکم کو میرے پاس آ کر، اس کا مطلب تم منافق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو جج نہ سمجھے۔ آپ نے جو فیصلہ اس وقت کیا، آج اس فیصلے کے مطابق اگر اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو دارالقضا ہوتے ہیں، اسلامی طور پر فیصلے کرتے ہیں، ان سے حل کرائے جائیں، نہ کہ ان عدالتوں میں جہاں صحیح طور پہ انصاف بھی نہیں ملتا۔ پھر ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی، اور حضرت حمزہ بن قیس کا کردار ذکر کیا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہجرت کی اتنی فضیلت ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے چارپائی پر لے کر چلو، لیکن مدینے کی طرف لے کر چلو۔ لے کر جب وہاں سے نکلے ہیں تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. ہجرت کے لیے کوئی نکلا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے ہجرت کا پورا پورا اجر ملے گا. پھر یہاں صلاۃ الخوف کا ذکر آیا کہ جنگ کے اور جہاد کے میدان میں بھی جماعت کی نماز معاف نہیں ہے. ایک ٹکڑی آگے آئے گی، وہ ایک رکعت نماز پڑھے گی، پھر پیچھے ہٹ جائے گی، دوسری جماعت آ کر وہ دوسری رکعت پڑھے گی، پھر آگے کی نماز کیسے مکمل کی جائے گی اس کی تفصیلات بیان کی گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ مجھے اگر پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ مل جائے تو میں پسند نہیں کروں گا، ان 5 آیتوں کو میں لے لوں گا. ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، معاف کرنے کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جو بھی گناہ کر لے گا پھر اللہ سے معافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائے گا، رحم کرنے والا اور توبے کو قبول کرنے والا. اور یہ کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. یہ 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا، تو ہمارے لیے اس میں اللہ کی طرف سے بشارت بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہم مسلم گھرانوں میں بھی رہتے ہوئے کوئی بھی شرک کا عمل، جو چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہو، اس طرف لے جانے والی ہو، فوراً اپنے آپ کو اس سے بچانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل سے نوازے. آمین وآخر دعوانا